الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ تحیت و سلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں واقعہ معراج کا ابتدائیہ بیان کیا تھا. جہاں میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتا ہوں اور مختصراً وقت میں جس بات کی ضرورت ہوئی اس کو بیان کر کے آج اس کو نقطہ تمام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے اس واقعہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عبرت آموز اور خوش کن مناظر دکھائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبرتناک اور خوش کن مناظر کو امت تک پہنچائیں اور امت اس سے سبق حاصل کرے.
اور اپنی زندگیوں کے رخ موڑے اور متعین کرے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بیت المقدس کی طرف بڑھے، راستے میں ہم نے عبرتناک واقعات دیکھے جن کا ذکر میں نے پچھلے خطبہ میں کیا تھا۔ پھر ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں بڑے حسین محلات نظر آئے، اور ان محلات کے گرد و پیش میں بڑی خوش کن فضائیں تھیں اور خوشبوؤں سے معطر ماحول تھا۔ ماحول کا حسن اور رنگینی دیکھ کر مجھے چاہت ہوئی کہ میں جبریل سے پوچھوں کہ یہ حسین محل، یہ خوش کن اور معطر فضا اور ہوا اور ماحول، یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی باندی کے محلات ہیں، فرعون کی ایک لونڈی کے محلات ہیں، یہاں سے یہ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کے گھر کے گرد و پیش میں جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو حسن اس کو عطا کیا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے آپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرعون کی باندی کا واقعہ سنایا۔ میں اس کی طوالت کی طرف نہیں جاؤں گا، اس بات کو بیان کر کے پھر آگے۔ آپ نے فرمایا فرعون کی ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی، اس نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور اس کے گھر کی نوکرانی تھی، کلمہ موسیٰ کا پڑھے اور کام فرعون کے گھر میں کرے۔ فرعون کے لیے یہ تو ناقابل برداشت بات تھی۔ اس نے ایک دن پوچھا کہ تو مجھے رب مانتی ہے یا موسیٰ کے خدا کو؟ وہ کنگھی والا واقعہ تو لمبا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو موسیٰ کے خدا کو ہی مانتی ہوں، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ میری سخت گیر طاقتوں اور قوتوں کے باوجود تو موسیٰ پہ ایمان لائی، اور میرے گھر کی باندی، میرے گھر کی لونڈی ابھی دیکھتا ہوں۔ جلادوں سے کہا کہ اس کے لیے تانبے کی دیگ خوب تپائی جائے، گرم کی جائے، اور اس کے بچوں کو یکے بعد دیگرے اس تپتی ہوئی دیگ کے اندر جلا کے راکھ کر دیا جائے، اور ایک مجمع لگایا جائے تاکہ مجمع عبرت پکڑے کہ فرعون کی مخالفت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجمع لگا، دیگ خوب تپائی گئی، جلاد حاضر ہوئے، اور یہ فرعون کی باندی ایک اللہ پر ایمان لانے والی، توحید پہ قائم، توحید پہ ثابت قدم اور پوری استقامت کے ساتھ سینہ تان کر اور آنکھیں فخر سے اٹھا کر فرعون کے جلادوں کے سامنے اپنے بچوں کو لے کے آئے۔ اس باندی کی موجودگی میں اس کا ایک ایک بچہ دیگ میں جلا کے رکھ دیا گیا، اور اسی لیے آقا نامدار نے حضرت خباب بن ارت سے کہا تھا ایک دن جب انہوں نے مکے میں شکایت کی، یا رسول اللہ اب تو بس ہو گئی، اب تو دشمن نے اتنا ستایا ہے کہ بس ہو گئی۔ تو آپ نے غصے میں آ کر کہا، خباب ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا جنت میں جانا آسان سمجھتے ہو؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم
مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے خباب، تجھ سے پہلے عورتوں کے بچوں کو دیگوں میں جلا کے رکھ دیا گیا، مائیں اپنے بچوں سمیت سولیوں پہ چڑھ گئیں، انسانوں کو آرے میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، بے وطن کر دیا گیا، اور انہیں یہ چیزیں بھی اللہ کے دین سے روک نہ سکیں۔ خباب تم اتنی جلدی گھبرا گئے؟ تو گویا یہ مثالیں جو معراج میں آپ نے دیکھی ہیں، یہ قیامت تک کے لیے توحید پرستوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وقت کا حاکم فرعون ہو، وقت کا حاکم قارون ہو، وقت کا حاکم شداد ہو، وقت کا حاکم کوئی ظالم، کوئی باغی، خدا کا سرکش، مشرک ہو، اگر تمہاری سمجھ میں توحید آ گئی ہے تو اپنا ہر کچھ لٹا دینا، مگر توحید کے دامن کو مت چھوڑنا۔ اب باری آ گئی اس بچے کی جو اس باندی کے سینے سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، جو سینے سے دودھ پی رہا تھا۔ جلادوں نے جب اس باندی کے سینے سے اس بچے کو کھینچا دیگ میں ڈالنے کے لیے، تو اس خدا پرست عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، ایسا اندھیرا کہ بول کر کہنے لگی، اے فرعون، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد میری اور میرے بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ اور ادھر سے بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، گھبراؤ نہ، گھبراؤ نہ، تم اللہ کی وحدانیت پہ جان دے رہی ہو، میرے لیے، میرے بھائیوں کے لیے جو مر گئے، اور تیرے لیے خدا نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت تیار ہو چکی ہے، جنت تیار، 3 بار کا جنت تیار ہو چکی ہے۔ اللہ نے اپنی وفادار باندی کو کہ عمل کو اتنی لاج بخشی، اللہ نے اپنی وفادار بندی کی وفا کو اتنی لاج بخشی کہ اس واقعہ کے 2-2.5 ہزار سال بعد اولین و آخرین کے امام سید الاولین کا جب گزر اس بستی سے ہوا جہاں اس کی ہڈیاں دفن تھیں، اس کے بچوں کی، خدا نے اپنے حبیب کو دکھایا، اے میرے حبیب، دیکھ جو میرے نام پہ قربان ہوتے ہیں، خدا ان کو رنگ کتنے لگاتا ہے، ہم نے دنیا میں ہی اس کے جنت کے محل بنا دیے ہیں۔ تو خیر، آپ دیکھتے دیکھتے یہ مناظر، میں یہاں ایک بڑے درس سے بات کہوں گا کہ یہ جو اللہ بچے دیتا ہے نا انسانوں کو، وہ بیٹیاں دے یا بیٹے، یہ تو اللہ جنت کے سامان بناتا ہے، ان کو اللہ جنت کے ذریعے بناتا ہے۔ معصوم بچہ، شیرخوار بچہ فوت ہو جائے تو جنت کا سامان، بچی شیرخوار دودھ پیتی، نابالغ معصوم فوت ہو جائے تو جنت کا سامان، ان کو بیاہ ہو تو جنت کا سامان، ان کی وجہ سے دکھ اٹھاؤ تو جنت کا سامان، بیٹیوں کی وجہ سے مصیبتیں پہنچے تو جنت کا سامان، یہ روتی ہوئی اپنے گھروں میں آئیں تو جنت کا سامان، ان کے باپ جب آنسو دیکھے تو اس صدمے سے جنت کا سامان، انہیں طلاق ہو جائے تو جنت کا سامان، اور ان کے گھر ویران ہو جائے تو جنت کا سامان۔ بڑا دل خراش واقعہ میاں والی میں آپ نے سنا ہے، دل کو دہلا دینے والا، دل کو زخمی کر دینے والا، دل کو توڑ دینے والا، پریشان کر دینے والا، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ ایک باہوش، ہوش مند، پاگل نہیں، ہوش مند، دیوانہ نہیں، مجنون نہیں، اور ہو امت محمد کا ایک فرد اور کلمہ پڑھے نبی آخر الزمان کا، اور اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر دے،
تو کیا یہ عرب کے جاہلوں سے کم ہے؟ عرب کے مشرکوں سے کم ہے؟ عرب کے ان سنگ دلوں اور درندوں سے کم ہے؟ اور یہ واقعہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑی عبرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج کے مسلمان میں یہ جہالت، یہ گمراہی، یہ سنگ دلی، یہ سخت دلی اور یہ موجود ہے کہ وہ بیٹی کو ان کافروں کی طرح قتل کر دے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ فرقان ہے، حق باطل میں فرق کرنے والی، حق باطل کی کشمکش میں فیصلے کرنے والی کتاب ہے۔ خدا کی کتاب 30 پارے میں بول رہی ہے، 30ویں میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم بھی نواسیوں والے ہیں، ہم بھی پوتیوں والے ہیں، ہم بھی بہنوں والے ہیں، ہم بھی بھانجیوں والے ہیں، ہم بھی بھتیجیوں والے ہیں۔ ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں، صحن آنگن بھرے پڑے ہیں ان پھولوں سے۔ اور یہ پیغام قرآن کا سن لے، گھبرائے نہ۔ اگر بیٹیوں سے گھر بھرے پڑے ہیں تو گھبراؤ نہ، ایک انصاف کرنے والی ذات بھی آسمان پر موجود ہے۔ وہ کبھی بیٹیاں دے کے آزماتی ہے ذات اللہ کی، کبھی بیٹے دے کے آزماتی ہے، کبھی ملا کے آزماتی ہے۔ مت گھبراؤ ان بیٹیوں سے مت گھبراؤ، حوصلے پکڑو، طاقتور بنو۔ قرآن کے اس جملے کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس کو تم نے قتل کر دیا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا یا قتل کر دیا گیا تھا، ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اور وہ میری بارگاہ میں ان لتھڑے ہوئے کپڑوں سے آئے گی جس میں اسے قتل کیا گیا تھا، ان چیتھڑوں میں آئے گی جس پہ لہو لگا تھا، اور اس میں آ کر بارگاہ خداوندی میں عرش الہی کو پکڑ کر ہلا کر کہے گی، اے اللہ میرے باپ سے پوچھ تو صحیح اس نے مجھے کس گناہ میں قتل کیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یا اللہ میرا یہ باپ بھیانک چہرے والا کھڑا ہے، سیاہ منہ لے کے کھڑا ہے، اس سے پوچھ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا گناہ کیا تھا۔ باپ کیا جواب دے گا اس خدائے ارحم الراحمین کو، اس طاقتور خدا کو، اس عادل خدا کو؟ کیا اللہ نے تجھے بیٹی دے کر تجھ سے بے انصافی کی ہے؟ اللہ کی تقدیر سے لڑتا ہے، اللہ کے فیصلے سے لڑتا ہے، اللہ کی مشیت پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ اظہار ناراضگی کرتا ہے۔ تو ہے کیا؟ وہ انسان تو ہے کیا؟ تو دیکھتا نہیں کہ بیٹوں کو چھوڑ کے باپ مر رہا ہے، وہ جوان بھائیوں کو چھوڑ کر بھائی مر رہا ہے، وہ بیٹیوں کو چھوڑ کر باپ مر رہا ہے، وہ باپ کی موجودگی میں بیٹیاں طبی موت مر رہی ہیں، وہ باپ کی موجودگی میں جوان بیٹے مر رہے ہیں۔ اللہ کے قدرتی نظام کو تو دیکھتا نہیں ہے؟ یہ تیرے بس کا نہیں، یہ خدا کے بس کا کام ہے۔ راضی ہو جا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، مولا علی کا یہ فرمان ہے۔ رضینا قسمت الجبار، میں جبار کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، میں جبار کی تقسیم، وہ جبار ہے، اپنے جبر سے اپنے فیصلے منواتا ہے۔ جاؤ پوری دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے شیخ الحدیث اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے امام اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے گدی نشین اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے اہل علم اکٹھے ہو جائیں، ممبر و محراب کے وارث اکٹھے ہو جائیں، خانہ کعبے کے امام بھی مل جائیں، مسجد نبوی کے امام بھی مل جائیں،
پوری کائنات مل کر ایک بیٹا تو کسی کو دے کر دیکھے، ایک بیٹا۔ میں کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کرتا، میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی جبر و قہر کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کا جبر ہے، وہ چاہے تو نبیوں کے گھر میں آ جائے۔ شعیب کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ ثقلین کے تاجدار جب دنیا سے گئے تو کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹی چھوڑ کر گئے۔ اللہ نے بیٹی سے ایسی نسل چلائی، ایسی نسل چلائی کہ فاطمہ کو عزت کا سامان بنا دیا، حسن و حسین دے کر۔ حضور کا کوئی بیٹا نہیں تھا جب آپ دنیا سے گئے۔ اللہ کے جبر سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ بس یہ نہ سمجھو کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ شہنشاہ بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے۔ ہر چیز پہ اس کا حکم غالب اور امر اس کا ہر چیز پہ غالب ہے۔ کیا بیٹی کو یہ قتل کر کے دنیا کے فتنوں سے بچ جائے گا؟ بتائیں جی۔ بیٹی تو اس نے اس لیے قتل کی نا، کل کو جوان ہوگی، مجھے بیانہ نہ پڑے گی اور اس کے دکھ نہ اٹھاؤں گا، اسے طلاق نہ ہو جائے، یہ سسرال کے گھر میں جا کر دکھی نہ ہو، میرے لیے مصیبت کا باعث ہے۔ کیا اب تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا دنیا میں؟ بتائیں جی۔ کیا اب ہم بیٹیوں کو قتل کر کے کیا دنیا کی آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں؟ چاہے تو فالج ہو جائے، زبان بند ہو جائے، دماغ بند ہو جائے، آنکھ ضائع ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، گردے کی بیماری لگ جائے، دل کی بیماری لگ جائے، پاگل پن آ جائے، جنون آ جائے، فشل آ جائے، دل کی بیماریاں پیدا ہو جائیں، تو تب تو اپنے آپ کو آزمائشوں سے روک سکے گا؟ تیرا گھر جل جائے، تیری دکان جل جائے، تیرا کاروبار تباہ ہو جائے، تیرے سارے بیٹے مفلوج ہو جائیں تیری آنکھوں کے سامنے، اور بیٹیاں تجھے ابو ابو اور ابا ابا کہہ کر تجھے عزت دیں، یہ تو خدا کا نظام ہے۔ نکل کر تو دکھا مجھے۔ اللہ کا ایک چیلنج ہے انسان کو، مومن کو نہیں، انسان کو چیلنج ہے، پوری انسانیت کو۔ اے میرے بندے، اگر تو میری طاقت کو نہیں مانتا، طاقت کو نہیں مانتا، تو ذرا میرے آسمان سے نکل کر تو دکھا، جا میری زمین سے نکل کر دکھا۔ کوئی نکل سکتا ہے اللہ کی زمین سے، اللہ کے آسمان کے نیچے سے؟ سائنس کتنے عروج پر چلی گئی، آسمان کا کنارہ کوئی تلاش نہیں کر سکا، زمین کا کنارہ، پانی کا کنارہ کوئی تلاش نہیں کر سکا، گلیشیئر کے کنارے کوئی پا نہیں سکا۔ جاؤ میری زمین سے نکل کر دکھاؤ۔ اتنے باغی ہو، اتنے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہو، میری زمین سے کوئی آج تک نکل کر نہیں دکھا سکا۔ اور یہ جو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں نا، اور لوگ کہتے ہیں جی وابیاں نو کم ہی کوئی نہیں سوائے اس گل تو، اے گل کہن تو کہ جی اللہ بہت، باقی کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ او بھائی ہم ذکر کرتے ہیں لیکن وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارے تذکرے رہ بھی جائیں، خالق کا تذکرہ اگر رہ گیا تو پھر بڑے ظلم کی بات ہو۔ جو سب کا نگران ہے، سب کا کارساز ہے، سب کا وکیل ہے، سب کا نگران ہے، سب کا محافظ ہے، اور تیرے میرے دل کے اندر سے گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا اور سمجھتا ہے، اس کے تذکرے کیوں نہ کریں؟ اور وہ راضی اپنے تذکروں سے ہوتا ہے، اللہ اپنے تذکروں سے راضی ہوتا ہے۔ لوگوں میرے جبر کو بیان کرو، میرے قہر کو بیان کرو، میری رحمت کو بیان کرو، میری طاقت کو بیان کرو، میری کبریائی برتری بزرگی کو بیان کرو، تاکہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، ان میں غرور نہ آئے۔ اور سب سے بڑی خرابی انسان میں تب آتی ہے جب اس میں غرور آتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ میں، اور جب میں آتی ہے تو اللہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی میں کہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کچھ نہیں ہے۔
انسان کو اس فکر سے جینا چاہیے کہ میں کچھ نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کو اس فکر سے جینا چاہیے میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. دو جملے نوٹ کر لیں کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. جو کچھ ہے اللہ ہے، میں کچھ نہیں. جو کچھ ہے میرا کچھ نہیں. جو کائنات میں سب کچھ ہے یہ اس کا ہے. اور یہ ترجمہ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. قرآن تو آیا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، ہدایت کی کتاب. جب تک اللہ کی بڑائی مزاجوں میں نہ آئے گی توحید نہیں آئے گی، عقیدہ پختہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں اس وقت تک بندے کا تعلق خدا سے قائم نہیں رہ سکتا. جب میں ڈرتا ہوں مزار سے، قبر سے، بزرگ سے، خطیب سے، امام سے، ہر وقت میں فکر ہی مجھے یہ ہے کہ یہ راضی رہے، پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، بزرگ ناراض نہ ہو جائیں. اور جب ہماری فکر ہی مخلوق تک ہے تو خالق ہم پہ عنایت کیسے کرے گا؟ خالق کی عطاؤں کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ خدا کی عنایتوں، رحمتوں، برکاتوں، فیوض کے دروازے مجھ پہ کیسے کھل سکتے ہیں جب میرے دل میں طاقت ہی کسی اور کی ہے؟ میں مانتا ہی طاقت کسی اور کی. یہ وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لو سن لے کان کھول کر، یہ وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ قرآن کا ہے، خدا کا ہے. کوئی کھڑا ہو کر بتا دے، کوئی سننے والا، کہ اللہ سے کوئی بڑا ہے. جب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو پھر بڑائی بھی تو اس کی، کام بھی اس کا، حکم بھی اس کا، نظام بھی اس کا، اسی کا ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، میں اس واقعہ کی بڑے دل خراش ماحول میں اس کی تردید کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں. تو آپ تکڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں. اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ اس سے ہی عزت کے راستے نکال دے گا، اللہ اسی سے ہی خوشحالی کے راستے نکال دے گا، اللہ اسی سے تمہیں غنی کر دے گا. رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بیٹیوں والوں کو نہیں ملتا. رزق تو میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں ہمارا عزیز ہے، اس کے 7-8 بیٹے ہیں، کوئی بیٹی نہیں. ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ غریب وہ ہے، سب سے زیادہ غریب وہ ہے. بھئی بیٹے صرف دولت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کس خام خیالی میں ہم چلے گئے. اور بیٹیاں فقر کا ہی نتیجہ نہیں ہے. آج چکر تو سارا دولت کا ہے نا، وہ چکر تو سارا دولت کا ہے. بیٹے ہوں گے، دولت ہوگی، بڑا انسان بنوں گا. بیٹیاں ہوئیں تو لوگوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، یہ کما نہیں سکیں گی. او واللہ غالب علی امرہ ویرزقکم من حیث لا یحتسب. اللہ وہاں سے روزیاں دیتا ہے جس سے انسان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا. لگاؤ تو لوئے کسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، ہیں عارضی اور کمزور، سارے کمزور، سارے عارضی. کوئی تعلق ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات سے. آؤ اس پہ بھروسہ کریں، آؤ اس پہ توکل کریں. بیٹیاں ہیں تب بھی، بیٹے ہیں تب بھی. بیٹوں کی دستے بازو پر کی طاقت پہ بھروسہ نہ کریں، اس پہ بھروسہ نہ کریں. تو اس لیے میرے بھائیوں، بیٹیوں کو عزت دو، اپنے مزاج بدلو، گمان بدلو، سوچ کے زاویے بدلو کہ وہ پیدا ہو تو پریشان نہ ہو، تکڑے ہو جاؤ. اللہ نے دی ہے، وہ حافظ بھی وہ ہے. میری تیری تدبیر کی کیا حیثیت ہے؟ میری تیری تدبیر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اوپر سے ہر نظام کے ہر حصے کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما، کل یوم ہو فی شان. اس کا ترجمہ سن لیں. آپ یہ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا، کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان.
میرا اللہ ہر آن فیصلے کر رہا ہے، ہر گھڑی نئے فیصلے کر رہا ہے، اور اللہ اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کو میں نے کتنی عزت دینی ہے، اس کا بیٹا ہے، میں نے اس کو اس کے لیے مفید بنانا ہے نہیں بنانا ہے، اس کی دولت کو اس کے لیے میں نے عزت کا باعث بنانا ہے ذلت کا باعث بنانا ہے۔ کل یوم ھو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اپنے اس خدا کی طرف لوٹیں، اپنے اس خدا کی طرف رجوع کریں، بندوں سے راستے واسطے توڑ دو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کی طاقت کے واسطے سے مانگو، اللہ دینے پہ قادر ہے۔ اور یہ پیغام عام کر دو، بر صغیر میں یہ پیغام مٹ چکا ہے، بر صغیر میں ان مزاروں نے، قبروں نے، جبوں اور کبوں والوں، میں تو حیران ہوں، آپ دیکھ لیں یہ جان سازی کتنی ہے، اور ہم بھولے بالے مسلمان ان کے پھندوں میں آ گئے، گھر گھر قبریں بننے لگی، گاؤں گاؤں مزار بننے لگے، اور گاؤں کے گاؤں ان کے پیچھے چل کے شرک کی تہ انگاریوں میں چلے گئے، اور ہمارے عقیدے ان سے بند گئے، اور ہم نے اولاد بھی مانگی تو ان سے، عزت بھی مانگی تو ان سے، اور اپنی بچیوں کا مستقبل بھی مانگا تو ان سے، اور جب تم غیر سے مانگو گے تو اللہ تمہیں غیر کے سپرد کر دے گا، لو بھئی یہاں سے لے لا۔ اور جب ہمارا توکل مضبوط ہوگا اور ہم کسی در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، کسی در پہ سجدہ نہیں کریں گے، کسی در پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور ہمارے دل کے اندر بھی یہ خیال نہیں ہوگا، تو اللہ تم دعا کرو گے خدا راستے سے پہاڑ ہٹا دے گا، راستے سے پہاڑ ہٹا دے گا۔ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت بدعائکم الجبال، اگر تم اللہ کو اس طرح مان لو جس طرح ماننے کا حق ہے، تم دعا کرو خدا پہاڑ ہٹا دے گا۔ پہاڑ ہٹے ہیں، صحابہ کے دور میں پہاڑ ہٹے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، بنی اسرائیل ساتھ ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، اور کئی لاکھ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام دریائے کلزم پہ کھڑے ہیں، ٹھاٹھے مار رہا سمندر۔ تو کیا یہ واقعہ نہیں پڑا کہ جن کے ساتھ اللہ ہو، جن کے ساتھ اللہ ہو، جوش مارتی موجیں بھی خدا کھڑی کر دیتا ہے، راستے بنا کر اپنے پسندیدہ بندوں کو گزار دیتا ہے، اور انہی راستوں میں اللہ اپنے باغیوں کو ڈبو کے نشان عبرت قیامت تک کے لیے بنا دیتا ہے۔ بنے نہیں ہیں فرعونی اور اس کی قوم، قرآن بار بار کہتا ہے پڑھو فرعون کی قوم کے حالات، ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو قیامت تک کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ ادھر اللہ تھا، ادھر فرعون اپنی طاقت پر تھا، آخر کون جیتا؟ وہ بے بس، وہ مسکین، وہ معصوم، وہ مظلوم، وہ بے گناہ بنی اسرائیل جیت گئے، کیونکہ اللہ ان کی پشت پہ تھا۔ اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، مت گھبراؤ بیٹیاں والے، تکڑے ہو جاؤ، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ باتیں تو اور بہت کرنی تھی، وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔